دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو کہ بہت نہ ڈر تھی۔ اسے دنیا میں کسی چیز سے بھی کوئی ڈر نہیں لگتا۔ وہ بھوت پریت کی باتوں پر بھی یقین نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کی مختلف شرطوں پر پورا اترتی۔ ایک دن دوستوں میں بیٹھے بھوت پریت کی باتیں شروع ہو گئی۔ سب ڈرنے لگے اور کہنے لگے کہ آخر کون ہے جس کو ایسی چیزوں سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ بھی اسی محفل میں اپنے دوستوں کے درمیان موجود تھی۔ اس نے روزمرہ کی طرح بے باکی سے بولا، جی ہاں، مجھے ڈر نہیں لگتا، نہ مجھے ان چیزوں پر یقین ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہاں ہلچل مچ گئی۔ سب دوست اس کے کہنے لگے کہ ہم کیسے مان لیں کہ تم نہیں ڈرتی۔ ایسے میں اس لڑکی نے بولا کہ تم لوگ مجھے کچھ بھی کہو گے، میں پورا کرنے کو تیار ہوں۔ اسی دوران یہ طے پایا گیا کہ کچھ دنوں بعد اس لڑکی کے دوست اس کی آزمائش لیں گے اور معلوم کریں گے کہ وہ کتنی بہادر ہے اور اس کو ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں۔ پھر لڑکی وہاں سے اپنے گھر آ گئی اور آ کر سوچنے لگی کہ اس کے دوست اسے کیسے آزمائیں گے۔ انہی سوچوں میں گم وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ رات جیسے جیسے گہری ہوتی چلی گئی، لڑکی کی بے چینی اور بڑھتی گئی۔ اسے وہ رات عام راتوں سے زیادہ کالی اور خوفناک محسوس ہوئی۔ ہر گزرتا لمحہ اسے صدیوں کے برابر محسوس ہونے لگا۔ وہ رات بھر اپنے دوستوں کی باتیں بھولنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ باتیں اسے اور تنگ کرتی رہی۔ ایسے میں وہ اپنی بہادری کی باتیں یاد کرنے لگی اور اس نے من میں سوچا، مجھے بھلا کون ڈرا سکتا ہے۔ اسی گمان میں وہ اٹھی اور پانی پینے کے لیے اپنے کچن کی طرف بڑھی۔ جیسے تیسے وہ رات بیت گئی۔ اگلا دن پورا مصروفیات میں نکالنے کے بعد جب وہ گھر آئی اور ٹی وی دیکھنے لگی، تھوڑی دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے کندھے پر کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے آس پاس کوئی ہے، لیکن اپنی بہادری کے گمان میں وہ کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ سب اس کا وہم ہے۔ دن ڈلا، ہر طرف کالی رات پھیل گئی۔ رات کا پہلا پہر نکلا۔ اس نے محسوس کیا کوئی اسے مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ وہ اٹھی اور دھیرے دھیرے کھڑکی تک پہنچی اور پردہ ہٹا کر باہر دیکھا، وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے لائٹس جلائی اور اپنے کمرے میں بیٹھ کے سوچنے لگی کہ یقیناً یہ اس کے دوست ہیں جو اسے ڈرا رہے ہیں۔ اسی گمان میں وہ اسے ایک مذاق سمجھنے لگی، مگر وہ جسے مذاق سمجھ رہی تھی وہ ایک ایسی تلخ حقیقت بننے والا تھا جو وہ شاید کبھی بھول نہیں پائے گی۔ رات کا دوسرا پہر نکلا۔ رات میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اسے پھر کسی نے آواز دے کر پکارا اور روتے ہوئے مدد مانگی۔ لڑکی گھبرا گئی اور پوچھنے لگی، کون ہے؟ اب آواز اونچی ہوتی گئی۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی اور آواز کی طرف دوڑ پڑی۔ وہ آواز کا پیچھا کرتے کرتے اپنے گھر کے ایک ایسے کمرے کے باہر پہنچی جو بہت عرصے سے بند تھا۔ جس آواز کو وہ مذاق سمجھ رہی تھی اور گمان کر رہی تھی کہ وہ اس کے گھر کے باہر سے آ رہی، حقیقتاً وہ آواز اس کے اپنے گھر میں سے آ رہی تھی۔ بند کمرے سے مسلسل رونے اور مدد کی آہ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ یہ سب سن کر ڈر گئی اور گھبرا کر باہر والے دروازے کی طرف دوڑی۔ وہ باہر کے دروازے کے پاس پہنچی اور اسے کھولنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن ناکام رہی۔ ایک دم سے گھر کی بجلی بھی بند ہو گئی، جس نے اس کے ڈر میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس نے اپنے موبائل کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ تبھی اس کے ذہن میں خیال آیا کہ فون تو وہ اپنے کمرے میں ہی بھول آئی ہے۔ نہ ڈر لڑکی، جس کا کہنا تھا وہ کسی سے نہیں ڈرتی، کانپنے لگی اور زور زور سے چیخنے لگی اور کہنے لگی، مجھے کچھ مت کہو، میں مانتی ہوں کہ میں ڈرتی ہوں اور میں ڈرتی ہوں۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ بند کمرے سے آنے والی پر اسرار آوازیں بند ہو گئیں۔ ایسے میں اس لڑکی کی جان میں جان آئی اور اس نے اپنے کمرے کی طرف بھاگنا شروع کیا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ کوئی پر اسرار سایہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی تو اس نے محسوس کیا کہ کوئی سایہ اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا ہے۔ اس نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا اور ایسے میں اس نے محسوس کیا کہ قدموں کی آوازیں اور رفتار بھی بڑھ گئی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بھاگ کے پہنچی اور فون سے دوستوں کو فون کر کے ماجرا بتایا۔
اور انہیں مدد کے لیے بولا۔ دوستوں نے سمجھا کہ وہ لڑکی مذاق کر رہی ہے کیونکہ وہ تو ایک نڈر لڑکی ہے اور ہمیں بلا کر ڈرانا چاہتی ہے، لیکن اس لڑکی کے اصرار کرنے پر اس کے دوستوں نے جانا کہ سچ میں معاملہ غمگین ہے، اور ایسے میں اس کے دوستوں نے بولا کہ وہ چند لمحات تک اس کے گھر میں ہوں گے۔ لڑکی کے دوست یہ جانے بغیر کہ وہ ایک ایسی مصیبت میں پھنسنے جا رہے ہیں کہ جس میں سے شاید ہی نکلنا ممکن ہو، اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند لمحات کے بعد اس کے دوست اس کے گھر پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ ایسے میں لڑکی دروازے کی جانب یہ جانتے ہوئے بھاگی کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے، اور دروازے کے پاس پہنچ کر اونچی اونچی چیخنے لگی کہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ اس کی چیخیں سن کر اور دروازہ نہ کھلنے پر اس کے دوستوں نے دروازہ توڑنے کا سوچا۔ تھوڑی ہی محنت کے بعد وہ دروازہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے، اور دروازہ کھلتے ہی اپنے سامنے اس لڑکی کو بے حال دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ وہ لوگ گھبرا گئے کہ وہ لڑکی جو کسی سے نہیں ڈرتی تھی، اس کی ایسی حالت کس نے کر دی۔ اس کے دوست اس کو تسلی دینے لگے۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر وہ یہ تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اسی دوران ایک خطرناک اور غیر متوقع طوفان کی باہر سے آوازیں آنے لگی۔ زور زور سے بادل گرجنے لگے اور ہر طرف بجلی چمکنے لگی، تیز ہوائیں چلنے لگی۔ طوفان نے لڑکی کی وحشت میں مزید اضافہ کر دی، اور وہ اپنے دوستوں سے اصرار کرنے لگی کہ نہیں، ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، اس گھر سے جلد ہی نکل جانا چاہیے۔ مگر اس کے دوستوں نے سمجھایا کہ اس طوفان میں باہر نکلنا زیادہ خطرناک ہے۔ گہری رات، طوفان، سنسان علاقہ، اور ایسے میں بجلی اور نیٹ ورک بھی چلے گئے۔ اچانک لڑکی خوف کے مارے چلانے لگی، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ اس کے دوست گھبرا گئے اور دیکھنے لگے کہ آخر اس کو کیا نظر آ رہا ہے، یہ کس کی بات کر رہی ہے۔ یہ ابھی کم ہی تھا کہ پھر سے وہ پراسرار رونے کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں۔ تو جیسا کہ لڑکی کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رات گھر میں ہی گزاریں گے اور صبح ہوتے ہی یہاں سے کسی طرح سے نکل جائیں گے، لیکن چند لمحات کے بعد ہی پراسرار آہ و پکار کی آوازیں سب کو سنائی دینے لگی۔ سب خوف زدہ ہو گئے۔ گہری، کالی، طوفانی رات، سنسان علاقہ اور گھر میں گہرا اندھیرا۔ ایسے میں باہر چمکنے والی بجلی کی روشنی سے ہی سب گھر میں ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے تھے۔ اچانک زوردار بجلی چمکی جس نے پورا گھر روشن کر دیا۔ ایسے میں ان لوگوں نے اپنے سامنے پراسرار سائے کو کھڑے پایا۔ ایک بار پھر سے زوردار بجلی چمکی۔ ایسے میں وہ کیا دیکھتے ہیں، پراسرار سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سائے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانے لگے۔ اندھیرے کے باعث انہیں باہر جانے کا کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خوف کے مارے کانپتے ہوئے سب بجلی کے چمکنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ دیکھ سکے کہ آخر پراسرار سایہ اب کہاں ہے۔ وحشت زدہ ماحول میں ہر طرف ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں انہیں اپنی سانسوں اور دل کی دھڑکنوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ ان کے ہر ایک سانس میں خوف اور ڈر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ انہیں انتظار تھا تو صرف بجلی کی چمک کا۔ تبھی اچانک بجلی چمکی اور پراسرار سائے کو انہوں نے بالکل اپنے سامنے اور قریب کھڑا پایا۔ خوف کے مارے سب چلانے لگے اور جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بھاگتے دوڑتے اور اندھیرے میں ہر دیوار کو ٹٹولتے ہوئے آخرکار وہ مین دروازے کے قریب ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ کمرے میں جاتے ہی انہوں نے دروازے کو بند کر دیا تاکہ پراسرار سائے سے بچا جا سکے۔ وہ ہمت ہار چکے تھے اور ڈر کے مارے سوچنے لگے کیا وہ اب اس طوفان اور سائے سے بچ سکیں گے بھی یا نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد باہر سے ایک گاڑی گزرتی دکھائی دی۔ داستان کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پچھلے 2 ایپیسوڈز میں ہم نے کہانی کا آغاز اور درمیانی حصہ بتایا، جس میں ہم نے لڑکی اور اس کے دوستوں کی ایک گھر میں پھنسنے
اور جینے کی آس کو چھوڑ کر موت کو سامنے دیکھنے کی کہانی بتائی۔ تو دوستو، ہم نے لاسٹ پارٹ کا اختتام ایک گاڑی کے آنے پر کیا۔ جیسے ہی انہیں گاڑی کی آواز سنائی دی، وہ کمرے سے نکلے اور باہر مین دروازے کی طرف بھاگے اور مدد کے لیے چیخنے چلانے لگے۔ گاڑی میں سوار شخص گاڑی سے باہر نکلا۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے اس گھر کے، مگر آوازوں سے اسے صاف پتہ چل رہا تھا کہ کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اب گاڑی سوار آہستہ آہستہ آوازوں کا پیچھا کرتے ہوئے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تجسس اور خوف کے مارے آہستہ آہستہ جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو زوردار بجلی کڑکی۔ ایسے میں اسے دروازے کے پار 5 دوست روتے چلاتے ہوئے مدد کے لیے پکارتے ہوئے دکھائی دیے۔ صرف یہی نہیں، اس کو ان کے پیچھے موجود نظر آیا ایک سایہ۔ وہ سایہ مانو جیسے مسکرا رہا ہو اور انہیں روتے ہوئے دیکھ کر اسے خوشی اور سکون مل رہا ہو۔ یہ دیکھنے کی دیر تھی کہ وہ گاڑی سوار اپنی گاڑی کی طرف بھاگا اور ہڑبڑاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ایسے حالات میں گاڑی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ چند لمحات کے بعد اس کی گاڑی سٹارٹ ہوئی اور وہ انہیں بلکتا ہوا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ان کے بچنے کی آخری امید بھی اس گاڑی کے دور جاتے ہوئے مدھم ہوتی لائٹس کی طرح مدھم ہو رہی تھی، جو بالآخر ختم ہو گئی۔ ایسے حالات میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا بھی ان کے لیے ناممکن تھا۔ جان بچانے کے لیے وہ جو کچھ کر سکتے تھے کر رہے تھے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اندھیرے میں دیواروں کے سہارے وہ ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اسی دوران لڑکی کی ایک دوست کا ہاتھ ایسی دیوار پر لگا جو اسے کھوکھلی لگی۔ اس نے سب کو بلایا اور بتایا کہ یہ دیوار کھوکھلی ہے، شاید یہاں سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ ایسے میں لڑکی کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ آخر دیوار میں سے راستہ کس طرف جاتا ہے، تو اس نے بتایا کہ اسے کچھ معلوم نہیں۔ سب مل کر جس کے ہاتھ جو آیا اس دیوار کو توڑنے میں لگ گئے۔ دیوار ٹوٹتے ہی وہ سب دیوار کے پار گئے تو وہاں جو دیکھا اس کے بعد ان کے جسموں سے جیسے ان کی روح پرواز کر گئی ہو۔ وہاں انہیں کالے لباس میں ملبوس ایک لڑکی کا ڈھانچہ دکھا، جسے ایک رسی کے ساتھ لٹکا کر ایک کرسی کے سہارے کھڑا کر کے دیوار بنا دی گئی تھی۔ جیسے وہ لوگ گھر میں ایک ایک پل سسکتے ہوئے خوف کے مارے مر رہے تھے، ویسے ہی وہ بیچاری لڑکی مدد کے لیے پکارتے ہوئے سسکتے ہوئے مر چکی تھی۔ اب ان سب کو سمجھ آنے لگا کہ آخر وہ سایہ، وہ مدد کی پکار سب کیا تھا۔ وہ رونے اور آہ و پکار کی آوازیں اس بلکتی ہوئی لڑکی کی تھی جس کو ظلم و ستم سے مارا گیا تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد اب وہ سب جلد از جلد گھر سے نکلنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے جیسے اس لڑکی کو بلکتے ہوئے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، اب ویسے ہی وہ بھی ان کو ایک ایک پل مارے گی اور ان کی موت سے لطف اندوز ہوگی۔ اتنے میں باہر سے گاڑیوں کی آواز آنے لگی۔ وہ مین گیٹ کی طرف بھاگے۔ انہوں نے دیکھا کہ گاڑی سوار مدد لے کر گھر کی طرف آ رہا تھا۔ پولیس، فائر فائٹرز اور ریسکیو کی گاڑیوں کا گھر کے باہر رش لگ گیا۔ یہ دیکھ کے وہ سب خوش ہو گئے کہ آخرکار اب ان کو بچا لیا جائے گا۔ باہر موجود گاڑیوں کی روشنی سے گھر روشن ہو گیا اور لوگوں کی تعداد دیکھ کے وہ لوگ خوش اور پرسکون ہو گئے، مگر سایہ بھی انہی کے پیچھے کھڑا افسردگی کے ساتھ مدد کے لیے رو رہا تھا۔ ان لوگوں کو گھر سے نکالنے کا کام شروع کیا گیا اور لڑکی کا سایہ روتے ہوئے واپس اسی کمرے کی طرف چل دیا، مانو جیسے کوئی نا امید آہیں لے رہا ہو۔ 5 دوستوں کو گھر سے باہر نکالا گیا تو انہوں نے فوراً سے وہاں موجود پولیس اہلکاروں کو اندر ہوا سارا ماجرا بتایا۔ ریسکیو ٹیم والوں نے اس لڑکی کے ڈھانچے کو نہ جانے کتنے سالوں کے بعد نیچے اتارا اور اس کی کہانی جاننے کی کوشش شروع ہو گئی کہ آخر وہ لڑکی کون تھی اور کس بے رحم نے اس کو اتنی بے دردی سے ایسی ہولناک موت دی۔ اب سب لوگ اس گھر کو سیل کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ واپس جاتے ہوئے نڈر اور بہادر بننے والی لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سایہ اس دروازے میں کھڑا تھا اور جیسے کہہ رہا ہو، تمہاری مدد کا شکریہ۔
سایہ کہانی کے لاسٹ پارٹ میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ روتی بلکتی لڑکی کون تھی اور اسے کتنی بے دردی کے ساتھ ایک کرسی پر کھڑا کر کے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر لٹکا کر اس کمرے کے باہر دیوار بنا دی گئی، اور نہ جانے کتنے ہی دن وہ روتی اور بلکتی مدد کے لیے پکارتی رہی، اور ایک دن اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ آج ہم اسی ہی لڑکی کی کہانی سنائیں گے کہ آخر وہ سب کیسے ہوا، آخر وہ لڑکی وہاں کیسے پہنچی اور وہ کیسے وہاں اس کمرے میں بلکتی چھوڑ دی گئی۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو کہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس لڑکی کا سوائے اس کے بابا کے کوئی نہ تھا۔ وہی صبح اسے کالج کے لیے چھوڑتے اور خود کام پر چلے جاتے۔ وہ گھر واپس آتی، اپنے لیے کھانا بناتی اور کھا کر سو جاتی۔ شام میں اس کے بابا واپس آتے، وہ اسے پڑھاتے اور روز رات وہ اپنے بابا سے اپنی ماں کی کہانیاں سنتی۔ اس کے بابا اسے بتاتے کہ وہ کیسے ملے اور وہ اپنی ماں کی کہانیوں میں کھو کر سو جاتی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور وہ اپنا کالج مکمل کر کے یونیورسٹی میں پڑھنے لگی۔ اس کے بابا نے کبھی اسے کسی بات سے نہ روکا تھا، مگر وہ پھر بھی کسی سے نہ بولتی اور نہ دوستی کرتی۔ وہ خود میں ہی مگن رہتی اور کسی سے زیادہ بول چال نہ رکھتی تھی۔ مگر اب اس کی یہ ویران زندگی میں خوشیاں آنے والی تھی۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ کوئی تھا جو اس کی خاموشی سمجھتا تھا، کوئی تھا جو اسے پسند کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یونیورسٹی کی پڑھائی مکمل ہونے کو آئی۔ اس لڑکی کے لیے سب کچھ نارمل چل رہا تھا، مگر کسی اور کے لیے وقت بہت کم رہتا جا رہا تھا۔ آخر ایک دن وہ لڑکا ڈرتے گھبراتے اس لڑکی کے پاس آیا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ لڑکی اسے نظر انداز کرتی رہی۔ آہستہ آہستہ لڑکی کو اس کی ان باتوں کی عادت ہونے لگی۔ آخر اب اس کی دنیا میں اس کے باپ کے سوا کوئی اور بھی تھا جو اس سے باتیں کرنے کی امید کیے بغیر صرف اس کی خوشی کے لیے اس کے پاس آنے لگا تھا۔ اب یونیورسٹی ختم ہونے میں چند ہی دن تھے، مگر لڑکی نے ابھی تک اس لڑکے کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہوئی اور اب اس لڑکے کا اور لڑکی کا رابطہ ختم ہو گیا۔ چند ماہ گزرے، اب وہ لڑکی جتنی بھی کوشش کرتی، مگر اب اس کے بابا اور اس کی ماں کی کہانیوں کے علاوہ اس کی زندگی میں اس لڑکے کی اوٹ پٹانگ باتوں کے خیالات نے گھر کر لیا تھا۔ وہ اکثر اس کے خیالوں میں مسکراتی اور خود کو آئینے میں دیکھ کر بال سنوارنے لگتی۔ آخر اس نے ہمت کی اور اسے میسج کر دیا۔ لڑکے نے میسج کا جواب دیا اور وہ دن بھر اسے ہنساتا رہتا اور اس سے بات کرتا۔ دونوں نے مزید پڑھائی کے لیے گھر والوں سے اجازت لی اور ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھنے لگے۔ اب وقت تھا کہ گھر بتایا جائے اور اس رشتے کو ایک نام دیا جائے۔ دونوں نے گھر بات کی، بات چیت ہوئی اور رضامندی ہو گئی۔ شادی کی تیاریوں اور ان کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ایک مناسب وقت دیکھ کر ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ لڑکی اپنی زندگی کی ساری خوشیاں جینے لگی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ اب انتظار تھا تو کچھ مہینوں کا، جب وہ پڑھائی مکمل کریں اور ان کی شادی ہو۔ لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا کہ سب کچھ تو ٹھیک چل رہا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کسی غرض کے بغیر کرتے تھے، ان کی شادی بھی ہونے والی تھی، لیکن آخر وہ لڑکی اس کمرے میں کیسے پہنچی؟ ایسا کس نے کیا؟ کیا وہ لڑکا اس کی دولت کے لیے کر رہا تھا یا کوئی اور بھی تھا جو ان سب سے ناخوش تھا؟ لڑکی کی زندگی میں خوشیوں کے دروازے کھل چکے تھے۔
دونوں کی فیملیز خوش تھی اور شادی کی تیاریوں میں مگن تھی۔ اس کے بابا بھی خوش تھے، مگر کہیں نہ کہیں اس کی شادی کے بعد اکیلے رہ جانے کا غم اور اس کے بغیر اکیلے گھر میں اس کی یادوں کے ساتھ رہنے کا سوچ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک جاتے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر وہ لڑکا اور لڑکی اس بات سے بالکل انجان تھے کہ کوئی تھا جو ان کو ایک ساتھ دیکھ کر جلتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ دونوں ایک ساتھ رہیں۔ جی ہاں، ان دونوں کے بیچ میں بہت جلد وہ تیسرا شخص آنے والا تھا۔ ایک دن وہ یونیورسٹی میں بیٹھے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ لڑکی کو یاد آیا کہ وہ اپنا فون تو کلاس روم میں ہی بھول آئی ہے۔ وہ فون لینے گئی۔ اسی دوران اس لڑکے کے پاس ایک لڑکی آئی۔ وہ بیٹھ کر اس لڑکے کو بتانے لگی کہ وہ اسے کتنا چاہتی ہے، وہ کب سے اسے دیکھ رہی ہے اور وہ کیسے اسے ہر وقت دیکھتی رہتی ہے۔ مگر وہ لڑکی سمجھتی تھی کہ وہ دونوں صرف دوست ہیں، ان کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ اس بات سے لا علم تھی اور اس ہی لا علمی میں وہ اسے سب کچھ بتاتی رہی۔ لڑکا سنتا رہا۔ جب لڑکی نے لڑکے سے جواب دینے کا بولا، لڑکی اور اپنے رشتے اور ان کی شادی کے متعلق بتایا، اور یہ بتا کر اس نے اس سے اجازت لی۔ وہ جانے ہی لگا تھا کہ لڑکی فون لے کر آ گئی۔ اس نے بتایا کہ یہ لڑکی یہ بات کر رہی تھی اور میں نے اسے ہماری شادی کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ دونوں جانے لگے کہ لڑکی نے آواز دے کر روکا۔ وہ لڑکی پاس آئی اور مسکرا کر لڑکی سے کہنے لگی، مجھے ہرگز آپ کے رشتے کے متعلق علم نہ تھا اور میں آپ کو محض دوست سمجھتی رہی، اور اس ہی سوچ میں نے انہیں یہ سب باتیں کہہ دیں۔ اس نے انہیں مبارکباد دی اور لڑکے سے اس کی کہی ہوئی باتوں کو بھول جانے کا کہا، اور یہ کہہ کر چلی گئی کہ وہ ان کے رشتے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ وہ دونوں اس بات کو بہت ہی جلد بھول گئے اور سب اپنی اپنی زندگی میں پھر سے مصروف ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد وہ لڑکی کالج چھوڑ گئی، مگر ان دونوں کو اس کے آنے یا نہ آنے کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ دونوں کی پڑھائی مکمل ہوئی اور ایک ماہ بعد ان کی شادی کا دن مقرر ہوا۔ دونوں فیملیز بہت ہی خوشیوں کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں مگن تھے۔ رشتہ داروں کو بلانا شروع کر دیا۔ دونوں گھر میں رونق اور خوشی کا سماں بن چکا تھا۔ اب شادی میں صرف 10 دن رہتے تھے۔ وہ لڑکی گھر سے شادی کے لیے کچھ چیزیں لینے باہر گئی، لیکن واپس نہ آئی۔ اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہ رہا۔ سب لوگ ڈھونڈتے رہے۔ دونوں گھروں میں خوشیوں کا سماں ماتم اور دکھ میں بدل گیا۔ بہت دنوں تک لڑکی کو ڈھونڈا گیا، لیکن وہ لڑکی نہ مل سکی۔ لڑکی کا باپ اور اس کا ہونے والا شوہر ہمت ہار گئے۔ کئی سال گزر گئے، مگر اس کا باپ روز اس کی بیٹی کے آنے کی امید میں دروازے میں بیٹھا رہتا۔ سب کچھ ویران ہو چکا تھا اور کئی سالوں تک اس لڑکی کا پتہ نہ لگ سکا۔ اور ایک دن ہماری سایہ کہانی کے ان 5 دوستوں کو بچانے کے بعد جب انہوں نے بتایا کہ اندر ایک لڑکی کو لٹکا کر مار دیا ہے اور آج تک اس کا کنکال لٹک رہا ہے، تو اس لڑکی کی کہانی اور اس کو کس نے وہاں لٹکایا یہ جاننے کی کوشش شروع ہو گئی۔ پولیس اس لڑکے سے ملی اور سب کچھ پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا کسی سے کوئی جھگڑا نہ تھا۔ کیس بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ پولیس انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے اس لڑکی کے گھر پہنچی جس نے لڑکے سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ پتہ چلا اس لڑکی نے کچھ دن بعد ہی خود کو ایک کمرے میں بند کر کے ایک کرسی کے سہارے کھڑے ہو کر خود کو پنکھے سے لٹکا کر خودکشی کر لی تھی۔ اس نے مرنے سے پہلے ایک نوٹ لکھا تھا جس میں اس نے اپنی خودکشی کی وجہ بتائی تھی۔ اسی لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے اسے اغوا کیا اور اسے اسی کمرے میں اسی کرسی پر کھڑا کر دیا، اور وہ روتی رہی، وہ منتیں کرتی رہی،
مجھے جانے دو، میرے بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ چیختی رہی کہ میری شادی ہونے والی ہے، مجھے جانے دو، مگر اس حیوان صرف نے ایک ایک اینٹ کر کے اس دروازے کے سامنے دیوار بنا دی اور خود وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں اس نے وہ گھر بیچ دیا اور اس طرح وہ لڑکی بہت سالوں بعد اس گھر میں گیسٹ بن کر رہنے آئی اور اس نے اس لڑکی کی مدد کی پکار سنی، جو پوری کہانی ہم سنا چکے ہیں، اور اس طرح ایک محبت کی کہانی اختتام کو پہنچی۔ جب اس لڑکے کو بتایا گیا کہ وہ لڑکی مر چکی ہے تو وہ اپنے آنسو روک نہ پایا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو چھو لیں۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں اس طرح کی کسی اور کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔